السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، مبارک ہو، بڑی بابرکت رات ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، اور زیادہ تر احادیث جو ہیں ان میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو 27ویں رمضان المبارک ہے، اسی میں زیادہ تر یا اسی کو زیادہ تر بزرگوں نے لیلۃ القدر کی رات قرار دیا ہے۔ اور بھی احادیث موجود ہیں جن میں یہ بات بھی باور کرائی گئی ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو رمضان المبارک کی آخری طاق راتیں ہیں ان میں اس کو تلاش کریں۔ یعنی ممکن ہے کہ جو آخری 9 دن ہیں ان میں اس کو ڈھونڈنا ہے ہم نے۔ کیوں ڈھونڈنا ہے بھی؟ اس لیے کہ یہ خیر و برکت والی ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا گیا، 1000 مہینوں سے افضل اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ رات وہ رات ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اتارا گیا۔ اس پاک کلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، اور پھر یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ خود فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو اتارا رمضان المبارک کی اس رات۔ ہم نے اتارا اس کتاب کو لیلۃ القدر کی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے اللہ کے بندو، خود ہی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات فرشتے اور روح الامین۔ کیوں اترتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اپنے رب کے حکم سے، اس کے اذن سے اترتے ہیں۔ بھلائی کے لیے، خیر کے لیے،
لوگوں کی تقدیر بدلنے کے لیے، دعائیں مانگنے والوں کی دعائیں قبول کرنے کے لیے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سبحان اللہ، یہ وہ رات ہے جو تمام کی تمام رات سلامتی ہی سلامتی پر مبنی ہے۔ اس کا ہر لمحہ، اس کی ہر گھڑی، اس کا ہر منٹ اور ہر سیکنڈ بھلائی اور خیر اپنے لیے ہوئے لوگوں کی تقدیریں بدلنے کے لیے، صبح طلوع آفتاب تک بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اے کاش کہ ہم سمجھ پائیں۔ اس پوری رات کو اللہ نے خیر سے تعبیر کیا ہے۔ حکمن یہ بات موجود ہے کہ یہ رات جو ہے سراسر سلامتی ہے، سورج غروب ہونے سے لے کے سورج طلوع ہونے تک۔ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں اس میں لمحے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس رات کو تلاش کرنا مقصود ہے، اس رات کو پانا مقصود ہے تاکہ ہم اس کی خیر و برکات سے فیض یاب ہو سکیں۔ اور اس کو ڈھونڈنا کہاں ہے؟ جو طاق کراتے ہیں، آخری عشرہ کی طاق کراتے ہیں، اور طاق راتوں میں زیادہ تر ہمارے بزرگوں نے 27ویں رات کو اہمیت زیادہ دی ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ غالب امکان یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہوتی ہے وہ 27ویں میں پائی جاتی ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والے ہیں، لیکن ہم تو مانگنے والے ہیں، ہمیں تو مانگنا ہے، ہمیں تو اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے، اس کا کرم مانگنا ہے، اس کی رحمت مانگنی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں خیر اور بھلائی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کیونکہ قدر کے دوسرے معنی جو ہیں تقدیر کے ہیں، تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ایک رات کی عبادت جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کو صحیح طریقے سے
ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اگر کسی سے ناراض ہیں تو اس کو معاف کر دیں۔ آپ کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کوئی پریشانی دی ہے، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ اپنے خصوصاً اپنے بہن بھائیوں کو اگر کسی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہیں تو ان کو معاف فرما دیں، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ صبر، صبر جو ہے اس کے بارے میں قرآن میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور دوسرے بدگمانی سے بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی ہر چھوٹی موٹی عبادت، ریاضت اور نیکی کی جو ہے وہ اس کا صلہ میرے اللہ کے پاس ہے اور اسی سے طلب کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بے شک ہم بہت گناہگار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، ہم سیہ کار ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں سیاہ ہیں، ہمارے دل بھی سیاہ ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی برکت سے، قرآن کی عظمت کے حوالہ سے ہماری تقدیر کو، ہماری بری تقدیر کو اچھی تقدیر میں بدل دے، ہمارے برے دنوں کو اچھے دنوں میں تبدیل کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اور جن دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں نے دعاؤں کے لیے خصوصی کہا ہے، یا اللہ ان کی مرادیں پوری کر، ان کے دل کی مرادیں برلا اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ اور خاص طور پہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں، ہمارے جو عزیز و احباب ہیں، یا اللہ ان کو جو بھی روحانی جسمانی بیماری ہے ان سے نجات عطا فرما، اور جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ کل مومنین مومنات پہ رحم کر اور کل مسلمین مسلمات پہ رحم فرما۔ بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے اور تو معاف کرنا تیری صفت ہے اور معافی کو تو پسند کرتا ہے۔ بس اے اللہ ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور بے شک تجھ سے بڑھ کے کوئی معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ، من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنا خیال رکھیے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔